الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ علیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی تھیں جسے صحابہ گھبرا جاتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے، صحیح تعلیم دیتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے. انہی پریشانیوں میں کی ایک پریشانی یہ بھی ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے. للہ جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی چیزیں. للہ ما فی السماوات وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا مواخذہ کرے گا، جس کو چاہے چھوڑ دے گا. یہ آیت بہت دشوار ہے صحابہ پر کہ جو ہمارے سینوں میں ہے ہر کسی میں باتیں آتی رہتی ہیں، اگر سب پر مواخذہ ہوگا تو کون بچ سکتا ہے. صحابہ بے حد پریشان ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صحابہ بہت پریشان ہوئے، اتنی پریشانی بڑھی کہ جی کی انتہا نہیں. اس کو ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آیت نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے، دوسری آیت نازل ہو گئی. یہ بات نہیں، بہت دنوں بعد نازل ہوئی تھی آیت. تسلی والی آیتیں بعد میں 6 مہینہ ہے، اب بعض روایتوں میں 1 سال ہے. صحابہ تڑپتے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ اس آیت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ مرشد ہونے کی حیثیت سے، معلم ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے. اور ان سے کہا کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو؟ ڈانٹ کے کہا. اس وقت مرشد کا کام یہی تھا، مرشد کامل. اس وقت سمجھا کہ تھوڑا سا ڈانٹ کی ضرورت ہے. کہا تم لوگ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا و عصینا. کیوں نہیں کہتے سبحان سمینا و اطعنا، کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ کہا نہیں پا رہے تھے، لیکن چونکہ نبی کا حکم تھا انہوں نے کہا سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اطاعت کیا. یہ جو آیت ہے جس سے پریشانی ہے، ہم نے سنا اس کی اطاعت کیا، ہم کو کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آتی ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ تو سمینا و عصینا و سمینا و اطعنا کہیں. اللہ خوش ہو گیا. میں آمن رسول ایمان لائے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون فرماتے ہیں وقالوا سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک بصیر. لاحق کہتے ہیں بما انزل من ربہ، کہتے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان لائے اللہ، مومن تو ایمان لائے، اللہ بھی ایمان لائے. اور ایمان آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کی یہ سب کیا ہے؟ یہ ارکان ہے. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر،
اللہ کی کتابوں پر تو جتنی چیزیں نازل ہیں سب کو ایمان لاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمام صحابہ نے کہا. میں اس پر اس کی آیت تمہارے پاس بہت متعلق شان کا بیان بہت دیر ہو سکتا ہے کہ عام الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون، مومنین بھی ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، دیکھیے ایمان کی دنیا ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر. اسی کے ساتھ مومنین بھی ایمان لائے. معلوم ہوا نبی بھی جن چیزوں پر ایمان لانا مومنین کی ضروری ہے، نبی کے لیے بھی ضروری ہے. نبی خود بھی ایمان لاتا ہے تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر. اس میں کوئی تفریق جائز نہیں. نبی کچھ ہو، لیکن اس کو بھی حکم ہے کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں انبیاء، ان کی اقتداء ہے. فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر آپ چلیے، آپ خود مختار ہیں. اس پر میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر افضل المرسلین. لیکن آپ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلے کے انبیاء گزرے ہیں آپ ان کی اقتداء کیجیے. اپنے باپ ابراہیم کی بھی اقتداء کیجیے اور جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیے. جن مسائل کو اللہ نے منسوخ کر دیا ان کی تو اور بات ہے، لیکن عام بات ہے فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر عمل کیجیے. جب نبی کو ہمارے حکم ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہما شما کے مجال نہیں ہے کہ کسی نبی کو کچھ کہہ سکے. اصل یہی بیان کرنا ہے. اب جس کے جی میں جو بات آتی ہے کہتا ہے. نبی تو تمام انبیاء کو مانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بجانے کی کوئی نہ مانی ایمانی ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا ہے فبہداہ مقتدی، ان تمام لوگ کی ہدایت پر اقتداء کیجیے. عیسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے نہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ سکتے. اس بنا پر ہمارا آپ کا مسلک یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی تصدیق ہو، تمام کتابوں کی تصدیق ہو، فرشتوں کی تصدیق ہو، ایمان کی تردید بھی ہونی چاہیے. دیکھا ہمارے علماء نے کہ ایمان کی تردید ہوتی رہنی چاہیے. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. اپنے کلمے کی تردید کرتے نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی معمولی سوال اللہ کے مسلمان، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو جو تبدیل فرما رہا ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس کو کافی نہ سمجھو، بلکہ تردید کر کے اس میں تعظیم پیدا کرتے رہو. اسی بنا پر ہمارے صوفیاء کرام نے اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے اور ترتیب فرمائی ہے. کوئی صوفی بڑے سے بڑا نہیں ہے کہ اس کے وظیفے میں لا الہ الا اللہ نہ ہو. ہمارے مجدد البصاری تو فرماتے ہیں کہ کوئی آرزو ان کو نہیں ہے سوائے اس کے کام کرنے طیبہ کا تکرار کرتے رہے. کوئی آرزو نہیں. اجین کے گرم تھے اس میں کوئی ہماری آرزو نہیں. چنانچہ اسی کرنے کی برکت سے اس ملک کو آزاد کرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت اس کرنے کے اندر رکھی ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہی انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے. اسے نجات سب ایک مسئلہ. جیسے ہمارے لیے ضروری ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم سب کو مانے. نہ ہمارے نبی کو بھی ضروری ہے ان کو مانے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا من ازانی یا رسول اللہ کی قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں کہ میری طرف حضرت ابراہیم صاحب نے نام لیا انہوں نے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے جو پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات کو، ان کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی مقصد کے خاطر میں نے کتاب لکھی اقوال سلف. اس میں بہت سی تعلیمات بزرگوں کی، انبیاء کی سب آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ 11 جلد مکمل ہو ہی گئی ہے
اور وہ آگے سب پر سالم صاحب کا ختم کیا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل ہو جائے طباعت کے طرف پر، اور لوگوں کے دلوں میں قدر اس کی ہو، ان کی تعلیمات پر مجھے میرے تمام مطالعین کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ربیع الاول مہینہ اخیر ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک طریقہ بتایا کہ صحابہ کرام جو بے انتہا پریشان تھے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ڈانٹ کر کے فرمایا کیا تم لوگ سمینا و اطعنا کہو گے؟ نہیں، بلکہ سمینا و اطعنا کہو، سنا جو بھی اللہ کی طرف سے آئے، کہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہ جب اس زمانے میں ہے، اس زمانے میں کون آگے پوچھے ہمارا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں بھی پوچھ لیتے ہیں، کچھ نہیں۔ جب اس وقت میں حکم یہ ہے سمینا و اطعنا کہو، تو اب ہم لوگ کے لیے اس کے خلاف کر دیتے ہیں۔ جو کچھ آ رہا ہے پیش آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اللہ کی اطاعت کو، فرما برداری کو ہم لاگو کریں، یہ ہے اصول۔ آج دیکھ لیجیے کس قدر بدعات ہے، کس قدر رسوم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی پریشانیاں بیماریوں کی بھی ہیں، اور بھی بہت سی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مگر جو صحیح علاج ہے اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف انابت، اس میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں، اپنے لوگوں میں بھی، خواص میں بھی۔ جو چیز ہونی چاہیے دعا میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، جو ایک شغل ہی نہیں شغف ہونا لازم ہے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ میں طبیعت تھوڑا سا ناساز معلوم ہو رہی ہے، اس طرح کو میں اس لیے میں خطا کرتا ہوں، کچھ حالات بھی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، امت کے ہاتھ سے طبیعت اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں کہ ہم سب لوگ شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائیں، سنت نبیہ کے مقدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ہوئی تھی، ایسی شریعت کے بھیجے گئے تھے جو شریعت دائمی ہے، اب اس میں کسی قطر بیعت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت۔ کتاب اللہ بھی مکمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکمل، کوئی چیز کمی نہیں ہے، اب ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تھا، اس میں 70 وسع جہاں تک ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بیان کیا، اور اب بھی مولوی بات محمد سناتی رہتا ہے کتابوں کو، اور اس وقت بھی یہی ہے، مختصر بھی کوئی بیان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کی توفیق دے، آپ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ کے تعلیمات پر، ظاہری تعلیمات اور باطنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اصحاب کرام کا بھی ایک مقام ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے تو انبیاء کی مدد بھی کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی چوک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے ہم سب کو، اگر صحابہ کے بارے میں کوئی قد ہمارے دل میں ہے کہ اپنے ایمان کی کمی، ایمان کی کوتاہی ہے، اس بنا پر صحابہ پر بھی ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کے لیے انہی صحابہ کا انتخاب کیا تھا۔ ظاہر جو اللہ کا انتخاب کیا ہے تو اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بنا پر صحابہ کرام کے بارے میں بھی زبان درازی نہ ہونی چاہیے۔ انبیاء کو چھوڑیے، کیا کوئی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہے گا ابراہیم سے ہوتا ہے، ایک معمولی صحابی، میں معمولی کا لفظ صرف سمجھانے کے لیے کہنا ہوں، میں نے کوئی صحابی معمولی نہیں ہے، سب بڑے ہیں، تمام اقطاب و اقوال جتنے بھی ہیں، ایک ادنا صحابی، ادنا بھی کہنا برا معلوم ہوتا ہے، ہر چھوٹے چھوٹا صحابی وہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ اس بنا پر صحابہ کے بارے میں ایمان لانا بہت ضروری ہے، ورنہ میرے دوستوں اس کا برا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت مطہرہ پر، سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے برکات سے اور اس مہینے کے برکات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے، اور پھر ربیع الاول آئے ہم اس کی قدر کریں، سال تک اس کے ان پر درود شریف کی کثرت سے اپنا معمول رکھیں۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہمارے تمام لوگوں کو بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
لله رب العالمين.